بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل شام کو ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ ایشو کی پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے، اور وہ سٹیٹمنٹ ان کے اسپوکس پرسن جو ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ انہوں نے ایشو کی، اور وہ بہت ہی اہم اور کرٹیکلی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے جس کے بڑے سیریس پولیٹیکل کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کو جب میں دیکھتا ہوں، اور جو اس سے پہلے میں پچھلے کچھ دنوں سے اور ایک دو ہفتوں سے ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں عدم اعتماد کی بات، اور پھر یہ جو سب کچھ بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے، اور جس میں مطلب ہے کہ اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں انٹریکشن ہو رہا ہے، اتحادیوں سے ہو رہا ہے، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ میٹنگ ہو گئی، یہ سب چیزیں جو ہیں، تو اس سلسلے میں میری ذاتی رائے میں جو یہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک اس پوائنٹ کی شروعات ہے کہ جس کے بعد کچھ بڑے بڑے پولیٹیکل ایونٹس اور بڑے بڑے ایونٹس اور پولیٹیکل ایونٹس ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر سب سے پہلے کہ جی کیا ہو سکتا ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس پہ آنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو پہلے سٹیٹمنٹ سنا دوں۔ اور مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے جو بیان جاری ہوا نون لیگ کی طرف سے، وہ یہ اسٹیٹمنٹ کہتی ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر ہر سیاسی جماعت کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ اپوزیشن اور پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں مناسب وقت پر مشاورت سے یہ تحریک لائیں گی۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں، خوف میں مبتلا عمران خان پشاور میں ایک شخص جن کی حالیہ ہفتوں میں تعیناتی ہوئی ہے کے ذریعے ارکان پارلیمان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سیریس بات ہے یہ۔ ہوپ فلی، چونکہ وہ نام انہوں نے خود نہیں لیا، لیکن آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس فرد کی بات کر رہی ہے نون لیگ، کس شخص کی بات کر رہی ہے جن کی حالیہ ہفتوں میں جن کی تعیناتی ہوئی پشاور میں، اور الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب ان کے ذریعے ٹیلی فون کالز کروا رہے ہیں نون لیگ کے اور دوسرے جو پارلیمنٹ کے ممبرانز ہیں ان کو، تاکہ یہ عدم اعتماد کی جو بات ہے اس سے ان کو ڈسٹنس پہ رکھا جائے۔ پھر وہ آگے کہتی ہیں کہ خبردار کر رہی ہوں کہ ان صاحب سے عمران خان پشاور سے یہ فون کالیں کرانا فوری بند کر دیں۔ آپ کی سیاست میں ادارے کو گھسیٹنے کی وجہ سے پہلے ہی ادارے کی ساکھ جس قدر متاثر ہوئی، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ باز نہ آئے تو ہم ان صاحب کا نام، یہ عمران خان صاحب کہہ رہی ہیں کہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ باز نہ آئے، عمران خان صاحب اگر آپ باز نہ آئے تو نون لیگ ہم ان صاحب کا نام لینے پر مجبور ہوں گے۔ آپ سیاست کے میدان میں سیاسی انداز میں مقابلہ کریں۔ عمران خان، یہ غیر آئینی حرکتیں آپ کے خوف اور شکست کا واضح ثبوت ہیں جس کی وجہ سے ادارے کے حصے میں بدنامی آ رہی ہے۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، اب آپ لوگ ظاہر سمجھ گئے ہوں گے کہ کس فرد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کس شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور یہ کوئی عام انٹرویو کے دوران بات نہیں کی گئی، یہ کہیں پہ کسی کیس کو سننے کے دوران اور کہیں پہ راہ چلتے صحافی مل گئے نون لیگ کے کسی بھی لیڈر کو، تو یہ اس قسم کی بات نہیں ہے، بلکہ بڑے سوچ بچار کے بعد، بڑے سوچ سمجھ کے بعد یہ سٹیٹمنٹ ایشو کی گئی، جس میں ایک انتہائی سنگین الزام ایک ایسے شخص کے اوپر، وزیر اعظم کا تو ہے نام ہوا، ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کر رہے ہیں، لیکن اصل الزام اس شخص کے اوپر ہے جس کی بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ پشاور میں جس کی حالیہ ہفتوں میں تعیناتی ہوئی۔ اچھا، ایک بات آپ کو بتا دوں کہ مطلب ہے کہ ماضی میں ہم جائیں تو میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ، آپ کو پتہ ہے کہ جی نام بھی لیتی رہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو کنفرنٹ بھی کرتی رہیں، وہ آرمی چیف کا بھی نام لیتی رہیں، وہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی نام لیتے رہے، دونوں نام لیتے رہے گاہے بگاہے، لیکن کبھی بھی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے اس طرح کی فارمل پریس ریلیز کے ذریعے اس طرح کی بات نہیں کی گئی۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب مریم اورنگزیب صاحبہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ ایشو کرتی ہیں تو اس کا مطلب ظاہر ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کو جو ایشو کیا گیا ہے وہ جو پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ ہیں میاں شہباز شریف صاحب،
ان کی مرضی کے ساتھ یہ ایشو کیا گیا ہے، ان کے اپروول کے بغیر اس قسم کی سٹیٹمنٹ ایشو نہیں ہو سکتی جو فارمل پریس ریلیز ہے. اور اگر شہباز شریف نے ظاہر ہے اپروول دیا اس کا تو ڈیفینیٹلی انہوں نے کنسلٹ کیا ہوگا میاں نواز شریف صاحب سے بھی. سو یہ جو سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے یہ پہلے جو نیریٹو تھا نا کہ جی ایک بھائی کا نیریٹو کچھ اور ہے، ایک کا کچھ اور ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ جی ادارے کا یا ادارے میں کسی شخص کا نام لیا جائے، کچھ افراد کا نام لیا جائے، ان کو ٹارگٹ کیا جائے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے جو فارمل پریس ریلیز ہے تو جو بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ سے کروا رہے ہیں وہ ظاہر ہے ایک انہی معاملات کے متعلق جن پہ پہلے وہ محتاط ہوتے تھے، تو وہ کافی مطلب ہے کہ ایک ایگریسو سٹیٹمنٹ ہے نون لیگ کی طرف سے. اب اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے؟ اور پہلی بات یہ ایک تو ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ دونوں میاں شہباز شریف کی طرف سے اس کا اپروول دیا جانا بہت امپورٹنٹ ہے، بڑا سگنیفیکنٹ ہے. اس کے علاوہ کل جب یہ ایشو ہوا سٹیٹمنٹ تو مجھے بھی کسی نے بھجوایا تو مجھے تو یقین نہیں آیا کہ یہ سٹیٹمنٹ ایشو ہو سکتا ہے. پھر دیکھا تو بعد میں ٹیلی ویژن چینلز کی طرف سے آہستہ سے چلنا شروع کیا گیا اس قسم کے مطلب یہ سٹیٹمنٹ آیا، اور میں نے دیکھا کہ اے آر وائی نے بھی اس کو سب سے پہلے چینلز جو تھے جو اس کو چلانے والے اور بریکنگ نیوز کے طور کے اوپر، تو اے آر وائی نے بھی اس خبر کو چلایا. اور میں نے نہیں دیکھا یا میری انفارمیشن میں نہیں ہے کہ اس خبر کو کسی نے بھی رکوانے کی کوشش کی ہو، مطلب کسی نے بھی، حکومت نے یا کسی بھی اور ادارے نے یا کسی نے بھی اس خبر کو رکوانے کی کوشش نہیں کی. اچھا، اب یہ چیز آ گئی، اور ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نو کانفیڈنس کی اناؤنسمنٹ آ گئی. اس وقت ان کے پاس نمبر نہیں تھا اپوزیشن کے پاس، کیسے آ گیا؟ پھر ایک دم سے آپ کو پتہ ہے ملاقاتیں، جیسے آصف زرداری صاحب نے آ کے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر لی. شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری نے الگ الگ پی ایم ایل کیو کی لیڈرشپ سے چودھری پرویز الہی صاحب سے اور چودھری شجاعت صاحب سے میٹنگز کر لیں، اور پھر اسی طرح سے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی میٹنگز ہو گئی ان کی. اور پھر جو میں نے مطلب ہے کہ بریک کی تھی خبر وہ یہ کہ جی شہباز شریف صاحب کی خاموشی سے ایک سیکرٹ میٹنگ جہانگیر ترین صاحب سے بھی ہو گئی. اور پھر یہ بھی آپ نے میں نے جو پچھلے عرصے میں جو ولاگ کیے، میں نے خبریں لکھی نیوز اور جنگ کے لیے، اس میں بھی یہ بات تھی کہ جی بہت ہائی ہوپس ہیں اپوزیشن کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ملاقاتیں کر رہے ہیں اور بے شک پی ایم ایل کیو اور ہمیں ایم کیو ایم کا کوئی امیجیٹلی کوئی پازیٹیو رسپانس امیجیٹلی نہیں مل رہا ہے اپیرنٹلی، لیکن جب وقت آئے گا عدم اعتماد کا تو یہ سب ہمارے ساتھ ہوں گے. یہ بھی میں نے دیکھا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو یقین ہے کہ جی کوئی 30 ایک لوگ ہمارے ساتھ آ کے مل جائیں گے جو پی ٹی آئی کے جو ہیں. اور پھر بعد میں پھر میں نے ہی اس خبر آپ کو بریک کی کہ جی یہ میٹنگ ہو چکی ہے، ایک سیکرٹ میٹنگ شہباز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے درمیان. سو یہ سارا کچھ. اور پھر میں کل رات کو سن رہا تھا میاں لطیف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے ساتھ تو مور دین 50% آف پی ٹی آئی لوگ آ سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا، اور وہ بھی یہ کہ جی جلد ہو جائے گا سارا کچھ. تو اب یہ ہے کہ میری نظر میں یہ جو ویک سٹارٹ ہوئے آج سے، تو یہ میرا خیال ہے کہ اس ویک میں کچھ میجر ایونٹس ہو سکتے ہیں. یہ میرا آپ تجزیہ ہے، میں آپ کو بتا دوں، میرا اندازہ ہے. مطلب کچھ لوگ بھی کہتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ ان دنوں میں یہ جو آج سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ جو کل جو پریس ریلیز ایشو کی نون لیگ نے، اس کے بعد کچھ امپورٹنٹ ایونٹس مجھے لگ رہا ہے کہ ہو سکتے ہیں. اور اگر یہ جو پریس ریلیز ایشو کی، یہ فرض کریں کہ اس کو اگر ناپسند کیا جاتا کہیں کسی خاص مطلب ہے کہ سائڈ سے، تو اس کا بھی ظاہر ہے ریئیکشن، یعنی مس کیلکولیٹڈ اگر یہ موو ہے، یا کوئی اس سے ناراض ہو سکتا ہے تو وہ بھی چیز سامنے آ سکتی ہے. وہ نہیں ہے تو پھر یہ جو دوسری چیز ہے نا، یہ جو نو کانفیڈنس والی، تو اس طرف آپ دیکھیے گا کہ میری نظر میں یہ چیزیں اب تیزی سے چلیں گی، اور اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اہم اور ایونٹ ہو جائے، تو جس کے بارے میں اس وقت تو بات نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جو نیکسٹ میرے جو ویلاگز ہوں گے اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.